بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. ایام عزائے حسینی، مراسم عزا اور پرساداری، ان سب مراحل کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھا جائے، شاید دل کو گراں گزرے اور تھوڑا سے شاید برا بھی لگے، لیکن ضرورت یہ ہے اس کو کہا جائے. آج تو دوشنبہ ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، 2-3 دن بعد پنجشنبہ بھی آئے گا، شب جمعہ بھی آئے گا. ہر انسان آمادگی دکھائے گا زیارت پڑھنے میں، اور زیارت میں ایک جملہ آتا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کاش ہم بھی، لیتا یا لیتنی یہ لفظ آتا ہے کاش کے، خواہش جتانا، کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے. جیسے ہی ہم نے زیارت میں اس جملے کو دہرایا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے، تو ادھر سے امام کی آواز آ گئی ہوتے تو کرتے کیا؟ اور کر رہے ہیں ہم نے دعا مانگی، ہم نے اپنی خواہش کا اظہار کرا امام کے سامنے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں. امام کی آواز آئی ہوتے تو کر کیا لیتے؟ مولا اگر کربلا میں ہوتے، کسی میں مجال نہ ہوتی آپ کے اوپر تازیانے لگاتا، کسی میں مجال نہ ہوتی کوئی تلوار مارتا، کسی میں مجال نہ ہوتی کوئی تیر چلاتا، کسی میں مجال نہ ہوتی کوئی خنجر چلاتا، کسی میں مجال نہ ہوتی کوئی آپ کو تکلیف دیتا. امام کی آواز آئے گی خاموش ہو جاؤ. تم کہہ رہے ہو کربلا میں ہوتے، جب ہم تمہارے گھر طیبہ پور میں آئے تب تو تم آ نہ پائے. اور کر رہے ہیں تم خواہش جتا رہے ہو کربلا میں ہوتے، کربلا آنے کی خواہش بعد میں جتانا، پہلے جب ہم تمہارے گھر میں آئے ہیں تم سے ملاقات کرنے کے لیے، تب تم اپنے گھر سے نہیں نکل رہے ہو. اس خیال میں ہم مولوی صاحب آ جائیں. اچھا، غذا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کا نام ہے روحانی، ایک کا نام ہے جسمانی. جسمانی غذا کے لیے انسان سرعت بہت دکھاتا ہے، تیزی، کسی طرح جلدی چلے جاؤ کہیں ختم نہ ہو جائے.
اچھا بہت سے تو اتنی تیزی دکھا دیتے ہیں، ایک مرتبہ لے چکے ہوتے ہیں لیکن دوبارہ پھر آتے ہیں، لیجئے، منع نہیں ہے، 2 نہیں 4 مرتبہ لیجئے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے جس طرح سرعت دکھا رہے ہو جسمانی غذا کے لیے، اسی طرح تیزی دکھاؤ روحانی غذا کے لیے۔ جسمانی غذا کیوں لے رہے ہو؟ کہ اس لیے یہ شفا مل جائے گی، اس کو کھائیں گے بیماری دور ہو جائے گی۔ اے دنیا والوں، اب سمجھ میں آیا؟ یعنی جسمانی غذا کے بعد، کھانے کے بعد انسان کے جو شکم میں بیماری ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ شفا یابی مل جائے گی۔ اگر جسمانی غذا میں اتنی قوت ہے تو کیا روحانی غذا میں قوت نہ ہوگی جس سے تمہاری روحیں بہترین بن جائے؟ جسمانی غذا کے بعد یہ فائدہ پہنچائے گی دنیا میں، کھایا پیا معاملہ تمام۔ جسمانی غذا دنیا تک رہنے والی، روحانی غذا آخرت تک پہنچنے والی۔ اب روحانی غذا ہے کیا کیا؟ تو اسی میں سے ایک روحانی غذا ہے مجلس حسین۔ امام حسین نے سامنے والے کو مخاطب کرا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ اے دنیا والوں، ہمارا خروج، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم دنیا والوں کو، ہم معاشرے والوں کو پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس لیے خروج نہیں کر رہے ہیں فساد پہلے اور کر رہے ہیں آپ۔ امام نے دنیا والوں کو مخاطب کرا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب، اس لیے خروج۔ قسطوں میں سلوات اچھی نہیں ہوتی، ایک بلند ترین سلوات میں حسین ابن علی ابن ابی طالب خروج اس لیے نہیں کر رہا ہوں فساد پہلے۔ پہچانیے گا حسینی ہے کون اصل میں۔ امام نے کہا حسین ابن علی فساد پھیلانے کے لیے، معاشرے میں اختلاف ڈالنے کے لیے، معاشرے والوں کو لڑانے کے لیے، ایک دوسرے میں جلن پیدا کرانے کے لیے، ایک دوسرے میں حسد بڑھانے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ میں اس لیے خروج نہیں کر رہا ہوں کہ دنیا یہ سمجھے یہ ظلم پھیلائیں گے، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں دنیا یہ سمجھ بیٹھے دولت کے لیے جا رہے ہیں، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ مال و ثروت اور جائیداد کے لیے جا رہے ہیں۔ امام جا کیوں رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں جا اس لیے رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، اور کر رہے ہیں آپ۔ امام نے مختصر جملہ کہا، اب میں زیادہ وضاحت نہ کر کے شروعاتی جملوں کی وضاحت کر دوں۔ امام نے کہا میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اور کر رہے ہیں آپ۔ امام نے کہا میں جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ امام نے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد۔ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، دنیا یہ نہ سمجھے میں فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دیا جائے، جہاں جہاں فساد ہوتا ہوا نظر آئے اور اگر وہ یہ نعرہ بلند کرے میں حسینی ہوں، تو دنیا والے اس بات کا خیال رہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق یزیدیت سے ہے، اور کر رہے ہیں آپ۔ اگر گھبرائیے نہیں، آواز بہت تیز ہے ہماری۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ اگر جہاں فساد ہوتا ہوا نظر آئے، کہیں جھگڑا ہوتا ہوا نظر آئے، کہیں اختلاف ہوتا ہوا نظر آئے اور وہ یہ کہے ہم حسینی ہیں، تو دنیا والوں یقین مانو حسین نے خروج کرتے وقت کہہ دیا فساد والا حسینی نہیں ہو سکتا۔
جو فساد پھیلائے، جو لڑائی جھگڑا کروائے، جو پھوٹ پڑوائے، جو اختلافات برپا کروائے، یہ ہیلو کی صدا بعد میں بلند کریے گا. ایک اور صلوات پڑھ محمد. ایک قول آپ کے سامنے بیان کر دوں. امتحان سے پہلے تیاری ہو جانی چاہیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو فلاح پا جاؤ، اگر چاہتے ہو عروج پا جاؤ، تو کم از کم امتحان سے پہلے تیاری کر لو. یہ مجلس حسین تمہارے درمیان امتحان ہے. اب امتحان جب شروع ہو گیا تو یہ ہیلو کی صدا بلند کرنا اچھی چیز نہیں ہے. خیر، ایک صلوات پڑھیں محمد حسینیت کی آواز مائک کی محتاج نہیں ہوتی ہے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آواز پہنچا دی. بھائی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. گھبرا کیوں رہے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مائک چلے نہ چلے، آواز اتنی بہترین ہے کہ ہم باہر تک پہنچا دیں گے. میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ معاشرے والے سمجھ لیں اختلاف کروانے والا حسینی نہیں ہو سکتا، فساد کرانے والا حسینی نہیں، لوگوں میں جھگڑا کروانے والا حسینی نہیں. اگر اتحاد نہیں کروا سکتے ہو تو کم از کم اختلاف کی جڑ نہ بنو. اگر اختلاف کی جڑ بن گئے تو یقین مانو تمہارے کردار میں اور یزید کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے. یزید کوئی آسمان سے نہیں اترا تھا. کہا جاتا ہے امام حسین نکلے، ایک طرف سے یزید نکلا. اچھا، امام حسین اگر چاہتے تو کیا مدینے میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ بہت آرام سے ہو سکتی تھی. وہاں تو سب اپنے تھے، فالوور زیادہ تھے، وہاں 2 منٹ میں سپا چڑھ ہو جاتا معاملہ. لیکن امام نے وہاں جنگ کیوں نہیں کری؟ اچھا، وہاں نہ کرتے مکے میں کر لیتے. احرام کی حالت میں تھے، امام اسلحہ لے کر آ جاتے، کیا نقصان تھا؟ بھائی یہ لوگ احرام کی حالت میں احرام میں اسلحہ نہیں رکھ سکتے، امام چاہتے اسلحہ لے کر آ جاتے. اور کر رہے ہیں آپ، امام اسلحہ لیتے اور دار فانی سب کو رخصت کر دیتے. لیکن امام نے ایسا بھی نہ کرا. کیوں؟ حرمت خدا کو پامال کرنا امامت کا کام نہیں ہوتا ہے. امام چاہتے جنگ کرتے رہتے، لیکن کیا ضرورت تھی کربلا کے میدان میں آنے کی؟ امام نے آواز دیا دنیا والوں، میں چاہتا مدینے میں جنگ کر سکتا تھا، میں چاہتا مکے میں جنگ کر سکتا تھا، لیکن میں یزید کو گھسیٹ کر کربلا اس لیے لایا ہوں تاکہ اس کے چہرے سے اسلام کی نقاب کو اٹھایا جا سکے. اب جیسے ہی یہ ہم سے جنگ کرے گا، دنیا والے سوال کریں گے یزید کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کے دادا کون ہے. جب ایک ایک نام روبروئے کار آئے گا تو سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے گا باپ جب ایسا ہے تو بیٹا ایسا ہی نکلے گا. تو صلوات پڑھ دیں محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد یہ جو اسلام کی نقاب چڑھائے ہوئے ہیں چہرے پر، کہ ہم اسلام والے، ہم دین خدا پر عمل کرنے والے، تو لہذا اس کے اوپر سے اسلام کی نقاب کو ہٹایا جائے. اور جب مکے میں آئے ہیں حسین تو ایک قول بیان کرا، قول رسول، من رعا سلطانا جاہرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعهد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. جو انسان ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حلال خدا بندی کو حرام کر رہا ہو، حرام خدا بندی کو حلال کر رہا ہو، دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہو، ظلم اور جور سے کر رہا ہو، تو ہر انسان کے اوپر ضروری یہ ہے قول کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، کرنے کے ذریعے سے اس کے مقابل میں کھڑا ہو جائے. اگر کھڑا نہیں ہوتا ہے تو یقین مانو اللہ کو ویسے ہی حق پہنچتا ہے جیسے پہلے والوں کو جہنم میں ڈھکیلا ہے، آپ کو بھی ڈھکیل دے.
اور کر رہے ہیں آپ؟ امام نے اپنا قول نہیں بیان کرا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ امام کے قول پر عمل نہ ہوتا؟ امام دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اگر ہمیں نہیں بھی مانتے ہو تو کم از کم رسول کے رسالت کا انکار تو نہیں کر رہے ہو، ان کی رسالت کو تو مان رہے ہو۔ میں ان کا قول بیان کر رہا ہوں، اور روایت بیان جو کرتی ہے اس میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن زبیر، بڑا خطرناک کھلاڑی ہے۔ اب طیبہ پور کی زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کانپور میں تو یہی بولا جاتا ہے۔ بہت خطرناک آدمی آیا، اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا مارے جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، پناہ ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ امام نے عبداللہ سے کیا کہا؟ عبداللہ چلنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہمارے ساتھ چلو گے؟ مولا جائیں گے نہیں، لیکن وہ کام کریں گے جیسا ہم نے رسول کو کرتے دیکھا تھا۔ تو کیا کرتے دیکھا؟ مولا ہم نے دیکھا تھا جب آپ رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے تو آپ کے سینہ اقدس کا بوسہ دیتے تھے، آپ کی جبین کو چومتے تھے، آپ کے لبائے مبارک کو چومتے تھے، آپ کے گالوں کا بوسہ دیتے تھے۔ عبداللہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہمارا وہی کام کریں گے جیسا رسول کرتے تھے۔ راوی دین بیان کرتے ہیں امام حسین نے گریبان کو چاک کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد امام حسین نے گریبان کو چاک کرا۔ عبداللہ ابن زبیر بوسہ لینا ہے لے لو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے بوسہ لیا۔ امام نے سوال کیا عبداللہ بوسہ مکمل ہوا؟ کہا بھی نہیں، لبائے مبارک کو چومنا ہے۔ لبوں کا بوسہ ہوا، امام نے سوال کیا عبداللہ بوسہ مکمل ہوا؟ مولا ابھی نہیں، جبین کا بوسہ۔ جبین کا بوسہ لیا۔ مولا گالوں کا بوسہ، گالوں کا بوسہ۔ جب گال کا بوسہ لے لیا، اب امام سوال کرتے عبداللہ یہ بتاؤ چلنا ہے یا نہیں؟ مولا اگر چلنا ہوتا تو بوسہ کہہ لیتے۔ اللہ اکبر، غور کرا آپ نے؟ مولا اگر آپ کے ساتھ جانا مقصد ہوتا تو میں بوسہ کیوں لیتا، میں آپ کو چومتا کیوں؟ تو امام حسین نے عجیب و غریب جملہ کہا، اے عبداللہ اس بات کا خیال نہیں، اگر ہمکاری حسین نہیں ہے، حسین کا ساتھ نہیں ہے تو یقین مانو لاکھ بوسہ دیتے رہو، لاکھ چومتے رہو، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب میں جملے کو تبدیل کر کے ایک جملہ کہہ دوں، تعزیے کا بوسہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے حسین کے ساتھ، علم کو چوم لیا سمجھا حسین کے ساتھ، زری کا بوسہ دیا سمجھا حسین کے ساتھ۔ اے دنیا والوں، عبداللہ کے لیے پہلے ہی حسین نے کہہ دیا چومنا فائدہ نہیں پہنچائے گا، کردار فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر تمہارا کردار حسینی کردار پر کھرا اتر رہا ہے تب تو حسینی ہو، وإلا تم یزیدی ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو چومنے کے بعد حسینی؟ یہاں تو سبھی چومی جا رہی ہے، وہاں مجسم حسین کو چوما گیا، لیکن حسین نے کہا دیکھو عبداللہ اگر ہمکاری نہیں، اگر تمہارا کردار ہمارے کردار کے جیسا نہیں تو تم لاکھ کچھ بھی کر لو، حسینی نہیں بن سکتے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں حسینی بننا سب سے آسان ہے، اور جنت تو بالکل ایسے ملتی ہے جیسے پرچون کی دکان پہ تیل، بالکل وضاحت کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ ممبر پر آنا نہیں ہوا، کتنی چاہیے 2 بیگھہ تم لے جاؤ، 4 بیگھہ تم لے جاؤ، جنت ایسے ملنے لگے پھر تو ہو چکا۔ جنت ملے گی کیسے؟ نادم ہونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ اگر یزیدی لشکر میں ہو تو ندامت کے ساتھ حسین پر آؤ، حسین کے پاس آؤ گے، حسین خود کہیں گے ہو تم پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم جنت کے مالک ہیں، ہم کوثر میں سیراب کرنے والے ہیں، ہم جنت عطا کرنے والے ہیں، پریشان نہ ہونا۔ تم نادم ہو گئے، یعنی حسینی بننے کی شرط یہ بھی ہے اپنے اندر منکسر المزاجی لے کر آئیے۔ عقل نہیں، عقل نہ مردوں کا کام ہے بھائی، جیوت تھوڑی ہے کرتے ہیں، اور کر رہے ہیں آپ۔ شدھ ہندی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں، جیوت کبھی کرتے نہیں ہیں، جدھر چاہیں ادھر موڑ دیے جائیں۔
حسین نے بھی ایسے ہی کہا، اے دنیا والوں اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جہاں جہاں محمد اور علی جاتے رہے وہیں پر چلتے رہنا، ایسے نہ بن جانا کہ کہیں اور چلے جاؤ۔ میں جملے کو تبدیل کر کے ایک جملہ کہہ دوں، مغافیر پینے والے اور ہیں۔ اب یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مغافیر پینے والے اور ہیں، ضعیف العمر ہونے کے بعد غار میں رونے والے اور ہیں، برہنہ ہو کر میدان سے بھاگنے والے اور ہیں۔ روایت بیان جو کرتی ہے حسین ابن علی نے جہاں پر خیمہ لگایا وہیں پر ایک اور خیمہ لگا ہوا ہے۔ ایک عبداللہ پہ خیمہ لگا ہوا ہے، معاشرے کا گنڈا بدماش نکلا ہوا ہے پکنک منانے کے لیے۔ امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ روایت بیان جو کرتی ہے قاصد آیا اور آنے کے بعد کہتا عبداللہ ایسا ہی امام نے بلایا ہے، اور جا کر اپنے امام سے کہہ دو کام ان کو ہے ہم کو نہیں، نتیجہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ روایت بیان جو کرتی ہے قاصد آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا عبداللہ کہہ رہا کام آپ کو ہے آپ آئیے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کنواں پیاسے کے پاس گیا ہو؟ امام اپنے مقام سے اٹھے، اٹھنے کے بعد عبداللہ کے پاس آئے، عبداللہ یہ بتاؤ آئے کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کی زبان میں ایک جملہ کہہ دوں، بزی لائف چل رہی ہے، واٹس ایپ سے ٹائم کہاں مل رہا ہے، انسٹاگرام میں اتنا ویست ہو چکے ہیں ہم، فیس بک والے ہم کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے کرتے ہم تھک نہیں رہے ہیں، مولا آپ کے لیے ٹائم ہی کہاں ہے؟ عبداللہ تم آ نہیں رہے ہو ہمارے ساتھ، دیکھتے نہیں ہو ہمارے خیام یہیں پر لگے ہوئے ہیں، ہمارا آئیں گے نہیں، لیکن آپ کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور کر رہے ہیں آپ۔ امام نے سوال کرا عبداللہ کیا ہے؟ کہ مولا سب سے معتبر چیز کائنات کی جس کا نام ہے گھوڑا، اور کر رہے ہیں آپ، یہ والا گھوڑا نہیں ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے میں تو جا ہی رہا تھا جنگ پہ لیکن مڑ گیا۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اے دنیا والوں ارے جس کی حکومت گھوڑے پر نہ رہی وہ عوام پر حاکم کا حاکمیت کرنا چاہتا ہے، پہلے گھوڑے کی لگام تو پکڑنا سیکھ جاؤ، اور کر رہے ہیں آپ۔ روایت بیان جو کرتی ہے عبداللہ سوال کر عبداللہ کیا ہے؟ کہ مولا گھوڑا۔ اچھا گھوڑا کس کام میں آتا ہے؟ ہمارا دو چیزوں میں، یا تو میدان سے بھاگنے میں کام آئے گا یا بھاگے ہوئے کا پیچھا کرنے میں کام آئے گا۔ امام حسین کا جملہ سنیے، امام کہتے کیا ہیں؟ اے عبداللہ اس بات کا خیال رہے ہم اس کی اولاد ہیں جو نہ میدان سے بھاگتا ہے نہ بھاگے ہوئے کا پیچھا کرتا ہے۔ اے عبداللہ ہم نہ میدان سے بھاگتے ہیں نہ بھاگے ہوئے کا پیچھا کرتے ہیں، عبداللہ دوسری کیا چیز ہے؟ ہم مولا تلوار، اور کر رہے ہیں آپ، مولا تلوار ہے تلوار۔ اچھا تلوار کس کام میں آتی ہے؟ مولا 2 کو 4 4 کو 8 کرنے کام آئے گی۔ کہاں تلوار کی بات کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کس کی اولاد ہے؟ جب میرا بابا جنگ کے ہنگام میں تھا، جنگ کر ہی رہا تھا تو رسول نے ٹہنی توڑی، علی کو پکڑائی یا علی جنگ کریے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، خدا نہ خواستہ ایسا ماحول برپا ہو جائے جہاں سب کے پاس اسلحے ہوں اور معاشرے کے مولوی صاحب یہاں کے امام جماعت آپ سے نہ ایسا ہے ایک تو ڈنڈا لے کر نکل جاؤ، اور کر رہے ہیں آپ بڑے بڑے اسلحے لیے ہوئے ہیں سب، اور مولوی صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں ڈنڈا لے کر چلے جائیے، جنگ کر رہے ہیں علی، رسول نے ٹہنی کو توڑا یا علی جنگ کریے؟ سامنے والے کے پاس ہیں تلواریں، ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں، امام علی ٹہنی لیے ہوئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے رہے کچھ لمحے کے بعد ٹہنی ٹوٹ گئی، رسول خدا نے دوسری ٹہنی توڑی، یا علی پھر جنگ کریے۔ اچھا کتنا اعتماد ہے رسول کے اوپر، اور کر رہے ہیں آپ۔ اب بھی دنیا والے کہتے ہیں آپ رسول کی ذات نہیں پڑھتے آپ لوگ، بھیا ذات پڑھتے تو ہیں، میدان میں کبھی تم لوگ ٹکے ہو تو معلوم چلے رسول کہاں پر تھے، اور کر رہے ہیں آپ۔
بھئی میدان میں جو ٹکتا ہے اسی کو تو رسول نظر آئیں گے، جو بار بار بھاگتا ہوا نظر آئے اس کو رسول کہاں دکھیں گے؟ ہاں، یہ علی جنگ کریے، ٹہنیوں کے ذریعے جنگ کری گئی، جب ٹہنی ٹوٹ گئی تو روایت بیان یہ کرتی ہے اب کیا معاملہ ہوا؟ اللہ منظر کو دیکھ رہا ہے، کچھ لمحے کے بعد ایک تلوار آئی، اوپر سے جبرائیل اتر رہے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں لا پتہ الا علی، لا صاحب اللہ ذوالفقار، نہ مرد علی کے جیسا نہ ذوالفقار علی کے جیسی۔ اچھا مصرع مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، شاعری نے مصرع کو مکمل کر دیا، شاہ مردہ شعر یزدہ قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار۔ اور کر رہے ہیں آپ، یعنی ہر مرحلے پر بتایا گیا ذات علی کون، ذات محمد کون، انہی کی ایک فرد تھی حسین۔ میں جا رہا ہوں اس لیے فساد میں پہلے، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں پکنک منانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ آخری جملہ ہے ربط مصائب، میں پکنک منانے کے لیے۔ اس جملے سے کچھ وضاحت کر دی جائے، امام نے کہا میں پکنک منانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ آج کل کے معاشرے میں جب جلوس ہائے عزا نکالے جاتے ہیں ہر انسان ایسا نکلتا ہے جیسے پکنک منانے جا رہا ہو۔ اور کر رہے ہیں آپ، میں نے دیکھا ہے اکثر بیشتر انسان نکل رہا ہے ایسے جیسے کسی کی بارات ہو۔ ایک جملہ میں نے مجلس میں کہا تھا کانپور میں کہ محرم اعظم میں، ماہ اعظم میں ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، ماہ اعظم میں ہم تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، اسی ماہ اعظم میں نامحرم کو کھچڑا بنوا کر کھانے والوں اور کر رہے ہیں۔ یہ ریاکاری سے کام نہیں چلے گا، اسلام کو ریاکار نہیں چاہیے، عزادار چاہیے۔ اسلام ریاکاری پر نہیں پلا بڑا ہے، اسلام کو عمل کرنے والا چاہیے۔ یزیدیت کو برا کہہ رہے ہو، یزید کیا کرتا تھا؟ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا یزید۔ دو مصرے عرض کر دوں آپ کے سامنے، کہتا ہے شغلت میں رحمت اللہ دان صوت الاذان، گانے کی آواز اتنی بڑھیا لگتی ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں جاتی نہیں۔ ایک جملہ اور کہہ دیا جائے فارسی میں، عدو شبت بسبب خیر اگر خدا کا ہاتھ، دشمن بھی اچھا بن جاتا ہے اگر خدا چاہ لے۔ یہ پیغام یزید نے دنیا والوں کو دیا، اے دنیا والوں اگر کوئی انسان گانے کی آواز میں منہمک ہوتا ہوا نظر آئے، گانے کی آواز سنتا ہوا نظر آئے تو اس کا کردار یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہے۔ گانا بھی سن رہے ہیں یا حسین کی صدا بھی بلند، لڑائی بھی کر رہے ہیں یا حسین کی صدا بھی بلند، انجمن بازی بھی کر رہے ہیں یا حسین کی صدا بھی بلند۔ سارے مراحل کو دیکھنا پڑے گا، جب اتنی صفات آ جائیں تب ایک حسینی تیار ہوتا ہے۔ یزید بہت برا تھا، کیا کر دیا تھا اس نے؟ اب آپ کو نہیں پتا، اس نے قتل حسین کرا تھا، حلال خدا بندی کو حرام کر رہا تھا، حرام خدا بندی کو حلال کر رہا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، یہ فعل حرام کرتا تھا۔ کیا غلط کام ہے؟ کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، کیا غلط کرا؟ بڑا برا لگ رہا ہے ہم کو، یزید نے ایسا کر دیا، بہت برا لگ رہا ہے، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، مولا میرا مار دیا گیا، مولا میرا قربان ہو گیا۔ امام نے کیا کہا؟ جب یزید نے کہا تھا مولا بیعت کرو، اے حسین ابن علی آپ بیعت کریے، تو امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یباع مثلا۔ امام یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 61 ہجری کا زمانہ ہے، کیا ضرورت ہے یہ سب کہنے کی؟ ہم تو بہت پرانے ہو جائیں گے، 2024 میں زندگی گزارنے والے، 1446 میں زندگی گزارنے والوں کو کیا معلوم مثلی ہے لا یباع مثلا کیا مطلب ہے؟ حسین کہہ دیتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، علی کا بیٹا معاویہ کی بیٹی کی بیعت نہیں کرے گا،
ابو طالب کا پوتا ابو سفیان کے پوتے کی بیعت نہیں کرے گا، بات ختم تھی۔ آپ کی بات کی وضاحت ہو جاتی، سامنے والے کے لیے وضاحت تھی، لیکن کیا ضرورت تھی مثلی لا یبا مصرع کہنے کی؟ دنیا والوں تک پیغام پہنچانا تھا، جہاں جہاں کردار حسینی ہے اس کے مقابل میں یقین مانو کردار یزیدی ضرور ہوگا۔ اب ضرورت یہ ہے جہاں جہاں یزیدی کردار نظر آئے اس کے لیے حسین نے کہا اگر مجھ جیسا ہوگا تو تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کے زمانے میں دیکھا گیا ہم یزید کو برا کہہ رہے ہیں، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا۔ کسی نے آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کر لیا، مولا یہ بتائیے صلوات آخری جملہ اور لعنت برات کا اظہار کرنا جو فروع دین میں سب سے آخر میں ہے، ہمارے گھروں میں سب سے پہلا ہے۔ ہمارے یہاں کا فروع دین نماز سے نہیں تبرع شروع ہوتا ہے۔ اصل تبرع برا بلا کہنا نہیں ہے، اصل تبرع یہ ہے اپنے جلوسوں کو چوراہے پر لے جاؤ، سامنے والے کے لیے یہی منہ پر تماچا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ تبرع یہ تھوڑی ہے ان کو برا کہا جائے، اتنے اچھے ہی کہتے کہ ممبر سے ہم نام لیں ان کا، اور کر رہے ہیں بھائی ممبروں سے نام ان کا لیا جائے جن کے اندر کچھ خصوصیت پائی جاتی ہو، ہم ان کا نام لے کیسے؟ جو کبھی گھوڑے سے بھاگے، کبھی میدان میں روئے، کبھی غار میں آئے تب روئے، تو ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہم اچھے لوگوں کا نام لیتے ہیں، ہم رہنما اس کو بناتے ہیں جو خود بھی کامیاب ہے، ہم کو بھی کر رہا ہے، ہم اس کو تھوڑی بناتے ہیں جو ہر موقع پہ کہہ رہا ہو لولا علی، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ بھیا خود کا پتہ نہیں ہے، مومنین کی صفات کیا کھاک کرائیں گے؟ مگر یہ بتائیے لعنت برات کا اظہار کرنا اور محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھنا اللہ تک پہنچتا بھی ہے یا ایسا ہی ہے؟ امام نے کہا نہیں پہنچتا ضرور ہے۔ مولا اگر پہنچتا ہے تو کس پر پہنچتا ہے اور کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ امام نے کہا یہ لعنت جو زبان سے نکلتی ہے اور محمد اور آل محمد کے اوپر درود بھیجنا، رحمت کی دعا کرنا، یہ جو زبان سے نکلتا ہے فضا میں جاتا ہے، جانے کے بعد گشت کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، جس کو دیکھتا ہے مستحق اس کے اوپر گر جاتا ہے، اور کر رہے ہیں آپ یعنی لعنت اور صلوات مستحق تلاش کرتی ہے۔ ہم نے کہا یزید بہت برا ہے، یزید کے اندر یہ خرابی ہے، یزید کے اوپر لعنت ہو۔ اے دنیا والوں اب سمجھ میں آیا؟ امام نے کہا فضا میں جاتی ہے، جانے کے بعد گھومتی ہے، جس کو مستحق دیکھے گی اس کے اوپر گر جائے گی۔ اب یزید کو برا کہو یقیناً کہو، لیکن اگر کردار یزیدی کہیں نہ کہیں ہم نے پایا گیا تو یزید میں تو بعد میں پہنچے گی، پہلے لعنت ہمارے اوپر گرے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہم آئے ہیں مقصد کے تحت، ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے، ہم آئے ہیں دین کی فلاح کے لیے، ہم آئے ہیں دین بچانے کے لیے۔ روایت بیان جو کرتی ہے حسین کربلا کے میدان میں ہے، حسین ہر رشتے کی پہچان کروا رہے ہیں۔ بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے لیے کیا ہوتا ہے، بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے، بیٹے ماں کے لیے کیا ہوتے ہیں، ایک ایک کردار پیش کرا حسین نے۔ آج ایک کردار آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ایک بھائی کا کردار، بھائی کے لیے ہوتا کیسا ہے۔ یہ ستون آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کو لگانے کی؟ اس کو ہٹوا دیجئے، قبلہ اگر یہ ہٹ جائے گا تو یقین مانیے سب کچھ ڈھہ جائے گا۔ یہ ستون بڑا قیمتی ہے، یہ بھائی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر ٹوٹ جائے تو حسین جیسا امام بھی کہے گا الان انکسر ظہری آخی وقلت قیلتی، اے بھیا عباس ارے تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ۔ روایت بیان کرتی بار بار آ رہے ہیں عباس،
مولا جنگ کی اجازت، مولا قربان ہونے کی اجازت، مولا آگ کے اوپر جان نشاور کرنے کی اجازت. بار بار حسین یہی کہہ رہے ہیں بھیا عباس کس طرح اجازت دی جائے، تم تو سربراہ ہو، تم تو کمانڈر ہو، کمانڈر پہلے نہیں جایا کرتے ہیں، لشکر کا علمبردار پہلے نہیں جایا کرتا ہے، پہلے سپاہ جاتے ہیں. راوی بیان یہ کرتا ہے وہ مرحلہ بھی آیا، اب نہ لشکر موجود ہے، نہ سپاہی موجود ہے، نہ جان قربان کرنے والا موجود ہے. حسین کا بھائی آیا، آنے کے بعد سر کو جھکائے ہوئے ہیں. مولا عباس سر کو جھکائے ہیں، جنگ کی اجازت طلب کری. اے مولا میں یہ چاہتا ہوں آپ کے اوپر جان کو قربان کر دوں. اب حسین کہے تو کہے کیا، علمبرداری عباس کرے تو کس کی کرے؟ ارے سپاہی موجود نہیں ہے، لشکر موجود نہیں ہے، جان قربان کرنے والا موجود نہیں ہے. جاؤ بھیا عباس اجازت دے دی. ارے جاؤ بھیا، ارے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو. جو عزیزوں وہ مرحلہ آیا، عباس سکینہ کے پاس آئے. اے بیٹے سکینہ اللہ اپنے مشکیزے کو دے دو. اجرکم اللہ. جناب عباس نے مشکیزے کو لیا، عالم سے بے وس کر دیا، آگے بڑھنا ہی چاہتے ہیں. روایت بتاتی یہ ہے حسین نے آواز بلند کری، ارے بھیا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مولا سبیل کا انتظام کرنے کے. اب بھیا عباس کے عالم ہمارے حوالے کر دیجئے. عالم کو اپنے حوالے کرایا. اس میں ایک جملہ لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، ان قریب کامیابی مل جائے، ان قریب فلاحیابی مل جائے، ان قریب ظفریابی مل جائے. حسین نے جملے کو مٹایا، عجیب و غریب جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سوال کروں مولا ارے یہ جملے کو تبدیل کیوں کرا؟ اور تمہیں نہیں پتا ارے صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا. عباس جائیں گے واپس نہ آئیں گے. اجرکم اللہ. لو عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا، ساری روایت آپ کی نظروں کے سامنے ہے. عباس نے فرات سے پانی لے لیا، مشکیزہ بھر چکا ہے، عباس خیام کی طرف جا رہے ہیں. اب یہاں پر روک دیا جائے. علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں میں خواب کے عالم میں تھا. یہ واقعہ اور ختم دعا. میں خواب کے عالم میں تھا، میں نے خواب دیکھا کہ مولا عباس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے علامہ تم سو رہے ہو، ہماری قبر کے ارد گرد پانی آ گیا ہے، بہتر یہ ہے علامہ قبر کی تعمیر کرواؤ. علامہ جب بیدار ہوئے وہ کہتے ہیں میں اصل قبر میں اترا. اصل قبر زمین کے بالکل نیچے ہوتی ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں میں اصل قبر میں اترا، جیسا جناب عباس نے خواب کے عالم میں کہا تھا وہی مرحلہ ہے. قبر کے ارد گرد پانی آ گیا تھا. میں نے معمار کو لیا، قبر کے بنانے والے کو، اور میں گیا، میں نے قبر کی تعمیر شروع کروائی. روایت بیان یہ کرتی ہے معمار آیا ساتھ میں. معمار ایک بار قبر کو دیکھ رہا ہے، علامہ کہتے ہیں ہمارے چہرے کو دیکھا. پھر معمار نے قبر کو دیکھا، علامہ کہتے ہیں پھر چہرے کو دیکھا. جب کئی مرتبہ ایسا ہو گیا میں نے سوال کر لیا اے معمار یہ بتاؤ یہ بار بار قبر کیوں دیکھ رہے ہو، بار بار چہرہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ علامہ ابھی لوگوں کی زبانی سنا ہے ارے اتنا بلند قامت عباس، ارے اتنی ننھی سی کام، اور تو نے کیا سوال کر لیا؟ جب عباس دین سے زمین پر آئے تو کہتا عباس کا لاشا پامال ہو گیا. ادھر کے دھوڑے ادھر، ادھر کے دھوڑے ادھر، بیچ میں